بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق اللہ مولانا العظیم. آمنت باللہ. قابل احترام بزرگان دین، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی واقعہ اس دنیا میں نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا، کیونکہ آپ آئے تو لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوا، اور قرآن نے کہہ دیا تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ، نمونہ، آئیڈیل اگر کسی کی زندگی میں ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات، ولادت کے وقت کے حالات، مکی زندگی کے حالات، مدنی زندگی کے حالات، غزوات کے حالات، ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اسباق رکھے ہیں. کئی سیرت کی کتابوں میں ترتیب سے واقعات بیان کیے گئے، اور کئی سیرت کی کتابیں اتنی بہترین انداز میں لکھی گئی کہ ہر واقعے سے کیا کیا ہم کو سبق ملتے ہیں، اور کچھ کتابیں اس انداز سے لکھی گئی کہ حضور کے زمانے میں وہ واقعات پیش آئے، ان واقعات کا موجودہ زمانے پر انطباق کیسے کر سکتے. اب ہر ایک واقعے کو اور ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مدنی دور شروع ہوا، جب آپ کفار سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہوئے، تو مدینہ میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیڈریشن بنایا تھا، ایک وفاقی تنظیم بنائی تھی، اور وہاں یہودی بھی تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان سے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ میں رہ کر تمہارا دشمن تم پر حملہ کرے یا ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرے، ہم سب مل کر کے ان کی مدافعانہ کارروائی کریں گے، اور سب نے اتفاق کر لیا تھا. لیکن بنو نذیر نے غداری کی، جس کی وجہ سے ان کو جلا وطن کیا تھا اور خیبر بیچ دیا تھا. اور سب سے خطرناک اور اہم غزوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا ہے وہ غزوہ احزاب ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے. اور سورہ احزاب کی جو آیات میں نے پڑھی ہے اس میں اسی غزوے کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کا احزاب وہ تھا، اور آج کے زمانے کا اگر دیکھا جائے تو ہم بھی غزوہ احزاب سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پاس فوجیں چڑھ آئی تھی. فارسلنا علیہم ریحا، اور اس وقت ہم نے ایک طوفانی ہوا بھیجی تھی. وجنودا لم تروها، اور ایک ایسا لشکر ہم نے بھیجا تھا جن میں سے ہر ایک فرد تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. کچھ صحابہ ان اترنے والے فرشتوں کو دیکھ پا رہے تھے جو انسانی شکل میں آ کر کے
दुश्मनों के दिलों पर मुसलमानों का रौब डाल रहे थे। वकान अल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, और अल्लाह ताला तुम्हारे सारे आमाल को खूब अच्छी तरह देख रहे थे। जिस वक्त सारी बातिल ताकतें तुम पर चढ़ आई थी, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और तुम्हारे कलेजे मुंह को आ चुके थे, वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के ख्यालात कर रहे थे, अब क्या होगा हमारा। हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून, उस वक्त ईमान वालों को सख्त आजमाइश में डाला गया था। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और सख्त अंदाज में झिंझोड़ा गया था। अल्लाह ताला कह रहे सख्त अंदाज में झिंझोड़ा गया, तो अल्लाह के हिसाब से सख्ती कितनी होगी। यह गज़वे अहज़ाब का मंजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, दूसरे साल में गज़वे बदर पेश आया, तीसरे साल में गज़वे उहुद पेश आया, चौथे या एक रिवायत के मुताबिक 5वें साल में गज़वे अहज़ाब पेश आया। आज पूरी दुनिया में अहले इस्लाम के खिलाफ सारी बातिल ताकतें एक हो गई हैं। उसके पीछे अगर किसी का साजिशी माइंड काम कर रहा है तो वो यहूदी है। और यह गज़वे अहज़ाब में सारी बातिल ताकतें एक हो गई थी, उसके पीछे अगर किसी का माइंड काम कर रहा था वो भी यहूदी थे। बनु नजीर जिनको जिलावतन किया था और खैबर भेज दिया था, उनमें से चंद अफराद और कबीले बनु वाइल के चंद अफराद, ये टोटल मिलाकर 20 अफराद मदीना से सीधे मक्का पहुंचे थे। और मक्का पहुंचने के बाद इन्होंने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों से बात की और कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम सब मुत्तफिक हो जाए और अहले इस्लाम के खिलाफ एक खतरनाक यलगार करे, जिसकी वजह से इनका इस्तीसाल हो जाए, जड़ से इस्लाम नऊजुबिल्लाह खत्म हो जाए। कुरैश के सरदार भी समझदार थे। इन्होंने ये सवाल किया कि भाई अहले इस्लाम हमको बुत परस्त कहते हैं और हमको गलत समझते हैं, तुम भी अहले किताब हो, तुम्हारे पास भी आसमानी किताब है, तुम भी तो हमको गलत समझ रहे हैं, इसलिए पहले ये मामला क्लियर किया जाए कि हम हक पर हैं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुत्तबीन हक पर हैं। सियासत के अखाड़े में झूठ कोई चीज नहीं होती। इन्होंने बगैर ताखीर के कहा कि आप लोग हक पर हैं, हालांकि ये अहले किताब की जबानी सरासर झूठ था, मगर इन्होंने कहा कि कुरैश हक पर है और इनके सरदार हक पर हैं। जब इन्होंने ये किया कि हम सब, हमारे 30 अफराद या 50 अफराद और तुम्हारे 20 अफराद मिल करके बैतुल्लाह के पास बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके मुआहदा करेंगे, चुनांचे इन सब ने बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके मुआहदा किया कि हम सब मिल करके अहले इस्लाम का काम तमाम कर देंगे। अल्लाह ताला का हिल्म देखिए, अल्लाह ताला की बुरदबारी देखिए, बर्दाश्त देखिए कि अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर के गिलाफ को पकड़ करके अल्लाह के महबूब को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है और अल्लाह ताला इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बाद ये सारे गए कबीले बनु गितफान के पास और उनके सरदार से बात की और कहा कि खैबर में जो हर साल खजूरें तैयार होती हैं, एक साल की पूरी खजूरें या आधी खजूरें हम तुमको रिश्वत के तौर पर देंगे, लेकिन इस जंग के अंदर तुम हमारा साथ दो। बनु गितफान इसके लिए तैयार हो गए और यहां कुरैश भी तैयार, यहां बनु गितफान भी तैयार और कुरैश के 4000 नौजवान, 1000 ऊंट और 300 घोड़े लेकर के मक्का से रवाना हुए। मर्रुज ज़हरान जब पहुंचे तो वहां मुख्तलिफ कबाइल भी इनके साथ हो गए। कबीले बनु अस्जा, कबीले बनु मुरारा, मुर्रा, किनाना, जितने भी कबाइल थे वो सब इनके साथ हो गए और इनकी तादाद अला इख्तिलाफिल अक़वाल 10,000 से लेकर 15,000 तक हो गई। तादाद सामने वालों की भी देखी जाए तो ये इस जंग के अंदर सामने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। गज़वे बदर में इस तरफ 313 है, सामने 1000 है,
غزوہ احد میں سامنے 3000 ہے تو مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے، لیکن غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے اور ادھر 10,000 سے لے کر 15,000 تک۔ جب ان کے عزائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، سب سے پہلے آپ کے زبان مبارک پر جو الفاظ آئے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ تو حالات کے اندر اس دعا کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ جب ہماری تدبیریں ہمارے پاس اور کچھ سمجھ میں بھی نہ آئے، اس وقت ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ پر وحی آتی تھی، کرنا کیا ہے آپ کو سب بتایا جاتا تھا، مگر آپ نے تمام بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ اس لیے فرمایا کہ اس امت کے اندر مشورے کی سنت جاری ہو جائے۔ دوسری بات، جب کسی معاملے میں سب سے مشورہ کیا جائے گا تو ہر ایک کے دل میں تعاون کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اسلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک رائے دی کہ یا رسول اللہ، ایران کے بادشاہوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس انداز سے اگر جنگ لڑنی پڑے اور دفاع کرنا پڑے تو اپنے شہر کے چاروں طرف خندق کھود کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر اس وقت ہم مدینہ شہر کے اطراف میں خندق کھودیں تو مقابلہ آسانی سے ہم کر سکیں گے اور دشمن مدینہ میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ خندق کھودی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا خط کھینچا تھا کہ خندق یہاں کھودنی ہے، اور 10 صحابہ کرام کو 40 گز کا حصہ متعین کر کے دے دیا تھا کہ اتنا حصہ تمہیں کھودنا ہے۔ اختلاف یہاں ہو گیا کہ حضرت سلمان کس کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ خندق کھودنے میں ماہر تھے، تو انصار کے ساتھ رہے یا مہاجرین کے ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں، قبائل ہو، برادری ہو، قومیت ہو یا نسل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دن اس کو ذبح کر دیا۔ آج کل ہمارے درمیان یہ جو برادری ہے اور قومیت کی بنیاد پر جو انتشار ہے، اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ انصار اور مہاجرین باہم سیر و شکر ہو گئے، جس کی وجہ سے اس جنگ کا سامنا کرنا بہت آسان ہو گئے۔ تو سب سے بڑی طاقت اگر اس جنگ میں استعمال ہوئی ہے تو وہ ہے مسلمانوں کا آپس کا اتحاد، لیکن اس میں ہر ایک بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جھنڈے، انصار کا جھنڈا الگ ہاتھوں میں تھا اور مہاجرین کا جھنڈا مہاجرین کے بڑے حضرت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ برادری کی بنا پر تقسیم نہیں تھی، ہر ایک جوش سے کام لے رہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور ایک جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہر ایک اس بات کے انتظار میں تھا کہ حضرت سلمان فارسی ہمارے ساتھ آئے، حتیٰ کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے خود حضور کو مداخلت کرنی پڑی۔ تھے اجمی باہر کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے خاندان میں سے ہے، اس تعلق سے کوئی بھی جھگڑا نہ کرے۔ چند افراد مہاجرین میں سے، چند انصار میں سے، اور حضرت سلمان کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ فلاں حصہ تم کھودو۔ تقریباً 3.5 میل یعنی 4 کلومیٹر یا اس سے زیادہ خندق کھودنی تھی، اور رکاوٹ بھی وہاں پیش آئی جہاں ماہر شخص تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حصے کو کھود رہے تھے وہی چٹان نکل آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آزماتے ہیں کہ تم اپنی مہارت پر، اپنے اسباب پر کبھی بھروسہ مت کرو، مادی اسباب پر کبھی بھروسہ مت کرو، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔
اس لیے اس چٹان کو توڑ رہے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے سارے اسباب ٹوٹ گئے مگر چٹان ٹوٹنے کو تیار نہیں. تو میں نے حضرت سلمان کو یہ مشورہ دیا کہ ذرا چٹان کے پرے سے اس خندق کو دوسرے آگے کے حصے سے جوڑ دیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں حضور نے خط کھینچا ہے 1 انچ ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے, جا کر حضور سے مشورہ کریں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور کے پاس گئے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور مٹی نکال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں, اور اس مٹی اور دھول کی وجہ سے آپ کے پیٹ اور پشت کی چمڑی تک نظر نہیں آ رہی. خود بنفس نفیس اس میں شریک ہے. معلوم ہوا ہر اچھے کام میں چھوٹوں کے لیے معاملہ حوالہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بڑوں کو بھی اس میں بنفس نفیس شریک ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پہلی ضربہ لگائی یہ آیت پڑھتے ہوئے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا. پھر دوسری مرتبہ اسی آیت کو پڑھ کر آپ نے ضربہ لگائی, دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا. اور تیسری مرتبہ اسی آیت کو پڑھ کر آپ نے ضربہ لگائی تو پوری چٹان ٹوٹ گئی تھی. معلوم ہوا کسی اہم مرحلے پر اگر کام دشوار ہو جائے تو اس وقت اس آیت کو پڑھنا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو توڑ دیا, آپ ایک طرف آ کر کے بیٹھ گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جب آپ نے پہلی ضربہ لگائی تو اندر سے ایک روشنی نکلی, دوسری ضربہ لگائی تو بھی روشنی نکلی, کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان آپ نے دیکھا یہ منظر؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن اور کسرا اور روم کے محلات ان چنگاریوں کے اندر مجھے دکھائے گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کے امت کے افراد روم اور ایران کو فتح کریں گے. یہ بات جب منافقین تک پہنچی تو انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا, وہ یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کے علاوہ اور کوئی وعدہ نہیں کیا. نعوذ باللہ. کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, خندق کھودنے کے لیے مزدور ان کے پاس نہیں, خود کام کرنا پڑ رہا ہے, اور وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری امت کے افراد روم اور ایران کو فتح کریں گے. یہ دھوکے کے علاوہ کوئی وعدہ ہم سے نہیں کیا جا رہا ہے. ایک طرف سارے قبائل کے لوگ اسلام کے خلاف متفق ہو چکے ہیں, اور یہاں منافقین خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے جا زبان کا استعمال کر رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ ایک ایک منافق سرکنا شروع ہوا. ادھر سے ہمت پست ہو رہی ہے اور مزید پست ہو رہی. بنو قریظہ نے, بنو نذیر مکہ پہنچے تھے ان کے افراد, اور ان قبائل کو تیار کیا. جب یہ مدینہ کے قریب پہنچنے لگے تو بنو نذیر کے کچھ افراد یا اس کا سردار بنو قریظہ جن کا معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا اور وہ مدینہ میں تھے, اور ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ پر اگر دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کا سپورٹ کریں گے, دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے. ہوئی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا, یہ سیدھا مدینہ گیا اور بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد سے ملا اور اس سے کہا کہ دروازہ کھول. لیکن وہ سمجھ گیا کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, ہم غداری نہیں کر سکتے, تو اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. لیکن ہوئی ابن اخطب نے بہت آڑ دلائی, جس کی بنا پر وہ دروازہ کھولنے پر مجبور ہوا اور کہا کہ تم مسلمانوں سے معاہدہ ختم کرو اور ہمارا ساتھ دو. بنو قریظہ نے بھی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور ان قبائل کے ساتھ شامل ہونے کا کہ ہم اندر سے بغاوت کریں گے, تم باہر سے حملہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ بہت زیادہ مغموم ہوئے, اور حضرات سعدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ جو مدینہ کے ہی رہنے والے تھے اور اوس اور خزرج کے سردار تھے, ان کو واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجا, اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے غداری نہیں کی اور معاہدہ نہیں توڑا ہے
تو آپ واپسی میں آ کر کے صاف صاف ہمیں بتانا، اور اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا گیا، عہد شکنی کی ہے، تو آ کر کے ہم سے گول مول بات کرنا تاکہ صحابہ کی ہمت پست نہ ہو۔ یہ ایک طرف قبائل سارے متفق ہو چکے ہیں اور ایک طرف اندر سے بغاوت کی خبر ہے، تو ہمارے حوصلے اور پستہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر واقعے کی تحقیق کی اور دیکھا کہ واقعتاً ان کے چہرے یہی بتا رہے ہیں کہ معاہدہ انہوں نے ختم کر لیا ہے اور غداری پر اتر آئے ہیں، تو ان سے ذرا تو میں بھی ہو گئے، اور وہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گول مول بات کی۔ اس دوران جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، 6 دن کے اندر یہ خندق کا 4 کلومیٹر یا 4.5 کلومیٹر کی لمبائی کا حصہ پورا تمام صحابہ کرام نے مل کر کھود لی 6 دن کے اندر۔ اس وقت ایک واقعہ ایسا پیش آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دنوں سے فاقہ ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا، تو گھر گئے اور اپنے اہلیہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے، تو کہا 1 سا جو ہے جس کا میں آٹا بناتی ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹیاں تیار کرتی ہوں، اور گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ذبح کیا، اور اہلیہ نے کہا کہ تم حضور کے پاس جا کر کے تنہائی میں صرف حضور کو دعوت دینا، کیونکہ صحابہ کا مجمع بہت بڑا مجمع ہے اور ہمارے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے تو ہماری ناموشی نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تنہائی میں کہا، یا رسول اللہ آپ کے لیے صرف کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، چلو کھانے۔ یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کے اپنے گھر پہلے جا رہے ہیں، جب بیوی کو خبر دی کہ پورا لشکر آ رہا ہے تو بیوی نے کہا ہر بار تم غلط کام کر کے جا رہے ہیں، میں جو کہہ رہی ہوں الٹا کام کر رہے تم۔ میں نے کہا تھا کہ دعوت میں اتنے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے، تم صرف حضور کو تنہائی میں جا کر کے کہنا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے صرف حضور کو کہا ہے، باقی دعوت کا اعلان حضور نے ہی کیا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے سالن نکال رہے ہیں، پورے مجمع نے شکمسیر ہو کر کے کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہانڈی میں ذرہ برابر سالن کم نہیں ہوا تھا، ہم نے بھی کھایا اور پڑوسیوں میں اس کو تقسیم بھی کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس غزوے کے درمیان ظاہر ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، کیونکہ 1 مہینہ مسلسل ادھر سے بھی تیر اندازی ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی تیر اندازی ہو رہی ہے اور سخت سردی کا زمانہ ہے، تو صحابہ کرام کئی دنوں کے فاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس میں طاقتور جو قبیلہ ہے وہ غطفان ہے، ان کے سردار کے پاس ایک قاصد کو بھیجا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہم مدینہ کی 1/3 کھجور آپ کو دیں گے، آپ ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، کم سے کم یہ جنگ تو ختم ہو جائے اور صحابہ کرام کی یہ حالت جو مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی وہ حالت ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجنے سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا، تو حضرات سعدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آئی ہے یا آپ کی دلی خواہش ہے یا کیا بات ہے؟ اگر اللہ کی وحی آئی ہے تو آپ وہ کام کر لیجیے، اگر آپ کی طبعی خواہش ہے تو بھی آپ وہ کام کر لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خدا کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے نہ میرے دلی خواہش ہے، مگر تمہاری وہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے جس کی وجہ سے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ حضرات سعدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کھڑے ہو کر کے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور کہا یا رسول اللہ، جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم بت پرستی میں مبتلا تھے، اس وقت ابھی ہم نے کھجور کی گٹلی ان کو نہیں دی، آج ہم ان کو کھجور دیں گے؟ ایک دانہ بھی کھجور کا ہم دینے کو ان کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غیرت ایمانی دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر معاملہ تمہارے حوالے ہے، تمہیں جو چاہے کرو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मदीना के अंदर एक खेमा औरतों का था जिनकी हिफाजत के लिए इनको तैनात किया था। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उस वक्त हजरत साद बिन मुआज को देखा तो एक छोटी सी जीरा उनके बदन पर है कि सामने से तीर आए तो हिफाजत ना हो पाए। तो मैंने इनकी वालिदा से कहा कि इनको अच्छी किस्म की जीरा दो। उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो उनकी वालिदा ने कहा, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा। इसी दौरान सामने से एक तीर आया और अल्लाह के और हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु को लगा और एक रग कट गई, जिसकी वजह से मुसलसल खून बह रहा था। इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दो दुआएं की कि बारी ताला, अगर इस जंग के बाद कोई दुश्मन मेरे नबी के खिलाफ जंग करेगा तो मुझे अपनी उम्र में इतना इजाफा कीजिए कि मैं हुजूर के दुश्मनों से क़िताल करूं। और बनु कुरैज़ा जिन्होंने मदीना में रहते हुए हुजूर से गद्दारी की है, जब तक इनका आखिरी अंजाम मैं न देख लूं उस वक्त तक मेरी मौत न आए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दोनों दुआएं कबूल फरमाई। और इस गज़वे अहज़ाब के बाद फिर मुसलमान दूसरों पर हमला करते थे, लेकिन कोई मुसलमानों पर हमले की ताकत नहीं रखता था। फिर तो मक्का फतह हुआ, तबूक में मुसलमानों को अजीम फतह नसीब हुई, गज़वे हुनैन में माले गनीमत वाफिर मिकदार में हाथ में आया और फिर मुसलमानों को एक शान शौकत भी हासिल हो गए। लेकिन ये मुहासरा और बहुत लंबा होता गया। अल्लाह की तरफ से ऐसी शानदार एक तदबीर हुई कि कबीले गिजफान के एक साथी जिनका नाम था नुएम इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु अस-सक़फ़ी, वो मुसलमान हो गए और मुसलमान होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे इस्लाम का किसी को पता नहीं है, अब आप बताइए कि मैं इस्लाम के लिए क्या खिदमत अंजाम दे सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अकेले क्या कर सकते हैं? कहा, हुजूर मैं एक तदबीर करना चाहता हूं, आप मुझे उस तदबीर की इजाजत दीजिए, शायद जंग का पासा पलट जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने कबीले में वापस जाकर के जो इस्लाम की खिदमत अंजाम दे सकते हैं वो अंजाम दीजिए। मदीना में आए थे, फौरन बनु कुरैज़ा के पास गए, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा खत्म कर लिया था, आहद शिकनी की थी। इन्होंने जाकर बनु कुरैज़ा से कहा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारा दोस्त हूं? इन्होंने कहा, बिल्कुल हम जानते हैं आपको, आप हमारे दोस्त हैं। कहा, तुमने अपने अंजाम पर गौर नहीं किया? आज तुम मुसलमानों से अहद शिकनी करके कुफ्फार के साथ खड़े हैं। ये जब जंग खत्म हो जाएगी सारे के सारे अपने घर चले जाएंगे और तुमको रहना मदीना में है और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि मुसलमानों का मुकाबला कर सको, मार मार कर भुरता बनाएंगे, अपना अंजाम सोचो। ये तुमने अहद शिकनी करके अपनी मौत को तुमने दावत दी है, इतना भी नहीं सोचा तुमने। और ये जितने मुकाबिल में खड़े गए और तुम इनके सपोर्ट में है, एक भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए इनसे ये शर्त लगाओ कि अगर जंग खत्म हुई तो 50 सरदार तुम्हारे हमारे पास रहेंगे और यहां अगर नौबत आ गई जंगी तो वो हमारा साथ देंगे। इसलिए कबीले गिजफान और सरदारान कुरैश से पहले ये शर्त लगाओ कि आपके बड़े बड़े सरदारों को हमारे हवाले करो, तब हम मुतमईन हो सकते हैं कि आइंदा मुसलमानों के साथ हमारी अंदरूनी जंग पेश आई तो तुम हमारा ताउन करोगे। अब बात तो नुएम इब्न मसूद, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हमने अपने अंजाम पर गौर नहीं किया। ये बात कहकर नुएम इब्न मसूद सीधे अबू सुफियान के पास गए और कबीले गिजफान के सरदार के पास गए और जाकर के इनसे कहा, एक बात खैर की मेरे दिल में आ रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं। कहा, बिल्कुल कहिए। कहा, तुम्हें मालूम है बनु कुरैज़ा ने जो हुजूर के साथ अहद शिकनी की थी उस पर इनको नदामत हुई है, इसलिए इन्होंने हुजूर से ये बात की है कि ये जो कबाइल तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं इनके 50 आदमियों को हम आपके हवाले करेंगे, आप इनकी गर्दन मारो और हमने जो अहद शिकनी की है उसका माफी शाफी का मामला कर लो। कहा, ऐसी बात है। तो इन्होंने अपने चंद अफराद को बनु कुरैज़ा के पास भेजा और कहा कि हमारा सामान खत्म होने को है, असलिहा भी खत्म होने को है, लिहाजा अब बनु कुरैज़ा के माल की हमको जरूरत पड़ रही है, उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो हमारा साथ दो।
تو بنو قریظہ نے کہا ہم تمہارا ساتھ اس وقت دیں گے جب پہلے تم اپنے 50 سرداروں کو ہمارے حوالے کرو۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو یہ سمجھ گئے کہ واقعتاً نعیم ابن مسعود نے بالکل سچ کہا ہے، اب ہمارے 50 سردار ہم ان کے حوالے کریں گے تو یہ حضور کے حوالے کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے 50 سردار تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو بنو قریظہ سمجھ گئے کہ جب یہ ابھی جنگ کے اندر ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو جب جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ ہمارا کیا سپورٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارا تعاون نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہاں افراتفری ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا جائزہ لینے کے لیے بےتاب ہے، چونکہ 1 مہینہ مسلسل ایک طرف ان کا پڑاؤ ہے، ایک طرف ان کا پڑاؤ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جو دشمنوں کے لشکر کا جائزہ لے کر کے ہمارے پاس رپورٹ پیش کرے؟ چونکہ سخت سردی تھی، کھانا ختم ہو چکا تھا، اڑنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کوئی بھی صحابی کھڑے نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اعلان کیا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر کے آپ نے اعلان کیا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، تو کہا حضرت حذیفہ سے کہ آپ جاؤ اور دشمن کے لشکر کی خبر لے کر کے ہمارے پاس آؤ۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں کھڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا اور سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کی برکت سے ٹھنڈی تو سب ختم ہو گئی۔ میں جب چل رہا تھا تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی حمام کے اندر میں ہوں۔ پہلے غسل خانے میں ویسے ہی گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا اور چاروں طرف ہیٹر ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ میں جب چل رہا تھا تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا، چاروں طرف گرمی نے مجھے گھیر لیا ہو، سردی کا احساس تک ختم ہو گیا تھا۔ جب میں اس قافلے کے اندر پہنچا تو سخت سرد ہوائیں چلی، جس کی وجہ سے ہانڈیاں الٹ گئی، آگ ختم ہو گئی، ان کے خیمے بھی ختم ہو گئے۔ اس وقت ابو سفیان اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب یہ جنگ کو ختم کرنا ہے اور یہاں سے ہمیں نکلنا ہے، لیکن ہماری اس بات کا اندازہ حضور تک نہ پہنچ جائے، اس لیے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہمارے لشکر کے اندر کوئی جاسوس تو نہیں ہے۔ تو اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لے اور پوچھ لے کہ تم کون ہو، تو جاسوس ہوگا تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترکش میں تیر تھے اور کمان بھی میرے ہاتھ میں تھی، ابو سفیان بالکل سامنے تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ تیر نکال کر اس کا معاملہ ہی ختم کر لو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جا کر کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی حرکت مت کرنا، صرف خبر لے کر کے آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھے یاد آیا تو پھر میں نے کچھ نہیں کیا۔ البتہ میرے لیے بڑی آزمائش تھی کہ اگر پاس والے ساتھی نے مجھے پوچھ لیا کہ تم کون ہو تو میں پکڑا جاتا۔ تو میں نے ہوشیاری یہ کی کہ پہلے ہی میں نے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہو، اور اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ یہ تو اپنا ہی ساتھی ہے، جس کی وجہ سے میرا راز فاش نہیں ہوا، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ساری رپورٹ پیش کی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے ہیں، ہانڈیاں الٹ گئی ہیں اور انہوں نے جانے کا راستہ اپنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے اتنے خوش ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں آپ کے دانت مبارک چمک رہے تھے، آپ کے ہونٹوں پر اتنی مسکراہٹ تھی۔ خیر یہ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ تھے مسلمانوں نے ہتھیار اتار لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ نے ہتھیار اتار لیے؟ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی ان کا قیمہ بنانا باقی ہے۔ تو بنو قریظہ کو پھر ان کا خاتمہ ہوا۔ اس کا جو واقعہ ہے 28ویں پارے میں سورہ حشر میں اس کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ لیکن اس وقت اس غزوے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو اسباق حاصل ہو رہے گئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب تھا اس زمانے کا، اور آج کے زمانے کا غزوہ احزاب ہم دیکھ رہے گئے کہ ساری باطل طاقتیں اپنا اپنا اختلاف بلا کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئی ہیں۔ اور اس وقت اس زمانے میں جو سازشی ذہن کام کر رہا تھا وہ یہودی کا ذہن تھا۔ آج بھی ساری باطل طاقتوں کو اہل اسلام کے خلاف متفق کرنے کے لیے جو سازشی مائنڈ کام کر رہا ہے وہ یہودیوں کا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر اپنائی؟ سب سے پہلی بنیادی تدبیر اللہ کی طرف توجہ، اپنی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد۔ دوسرا آپس کا اتحاد کہ انصار اور مہاجرین باہم شیر و شکر ہو گئے، جس کی بنا پر تعداد میں بہت کم تھے، لیکن کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بسا اوقات تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ مختصر سی جماعت لشکر اور تعداد اور اسلحہ کے اعتبار سے بڑی تعداد پر بھی غالب آ چکی ہے۔ تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باہم متحد ہو جائے، اپنے نجی اختلافات کو بھلا کر کے دشمن کے سامنے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائے، اور ہمارا آپس کا اتحاد ہوگا تو معمولی مسائل کی بنا پر، دیکھیے اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، جتنا آپ سوچتے جائیں گے اتنے اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ اختلاف محمود ہے، مخالفت مذموم ہے، لیکن دلوں میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسئلے کے اندر 10 رائے ہو سکتی ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا۔ ایک غزوے کے اندر صحابہ دشمنوں کے درخت جلا رہے ہیں، اور کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں جلانے والے۔ دونوں جماعتوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ تاکہ دشمن کو ہماری طاقت کا پتہ چلے کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ان کے باغات کو بھی ہم نہیں بخش رہے ہیں، اور دوسری جماعت کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس لیے نہیں جلا رہے ہیں کہ شاندار باغات سارے ہمارے قبضے میں آنے والے ہیں، ہم کھجور کھائیں گے اور گٹلے ان کے سامنے پھینکیں گے اور کہیں گے کہ ایک وقت وہ تھا کہ تمہارے قبضے میں یہ باغات تھے، آج یہ ہماری طاقت کی بنا پر ہمارے قبضے کے اندر آ گئے۔ قرآن نے دونوں جماعتوں کی تصدیق کی ہے، ارادہ ان کا بھی صحیح ہے، نیت ان کی بھی درست ہے، نیت ان کی بھی درست ہے، کام انہوں نے بھی صحیح کیا ہے، کام انہوں نے بھی صحیح کیا ہے۔ اس لیے اختلاف مسائل کے حد تک ہونا چاہیے، دلوں کے حد تک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا اتحاد ہوگا، ہم مضبوط ہوں گے تو کوئی دشمن ہمیں ہمارا بال بکا نہیں کر سکتا۔ یہ غزوہ احزاب کا موجودہ زمانے کے حساب سے ہمارا سب سے بہترین سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو متحد بنائے، ہم سب کے دلوں کو آپس میں مضبوط بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی حالات کے جتنے بھی بادل منڈلا رہیں گے ہم سب کا اللہ تعالی مددگار ہو، حامی اور ناصر ہو۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت ادا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔